اور کرگل میں عید الفطر کی نماز انجمن مدرسے آشنائے عشریہ امام خمینی میموریل ٹرسٹ اور اہل سنت کے فرزندان توحید نے مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ ادا کی۔ انجمن مدرسے آشنائے عشریہ امام خمینی میموریل ٹرسٹ اور اہل سنت والجماعت کی طرف سے الگ الگ جگہوں میں نماز ادا کی گئی۔ اس دوران نماز میں اسلام اور ملک کے اتحاد، قومی ہم آہنگی، یکجہتی اور امن و امان کے لیے دعا کی گئی۔ آج عید کا دن تھا، الحمدللہ عید کی نماز بہت جم غفیر کے ساتھ بہت بہترین انداز میں ادا کی گئی۔ اہل سنت والجماعت کرگل کی طرف سے میں امام ہوں۔ الحمدللہ تمام عالم اسلام کے لیے دعائیں کی گئی اور سب کے لیے خیر کی برکت کی دعائیں کی گئی ہیں، اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ عید کے دن بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، دور دراز علاقوں سے مزدور لوگ، کاروباری لوگ، سارے لوگوں نے شرکت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی عید کی نمازوں کو قبول کریں اور سب کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے، اور پورے عالم اسلام کے اندر بلکہ پوری انسانیت پر اللہ رحم کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پہ جو انتظامات تھے بڑھیا تھے اور سب سے اچھے انتظامات تھے۔ ہم لوگوں نے عیدگاہ میں نماز ادا کی ہے، بہت چہل پہل رہی ہے یہاں پہ، اور باقی انتظامات بھی بڑھیا تھے، سب سے اچھے تھے۔ ہم یہاں پہ کرگل میں آئے ہوئے ہیں، ادھر سے 3-4 سال کے ہوگی لگ بھگ، اور ادھر ہی عید منا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ آج عید فطر مبارک پورے عالم اسلام کے ساتھ کرگل میں بھی امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے پرچم تلے برگزار ہوئی، جس میں نماز عید کے لیے ہزاروں کے تعداد میں لوگوں نے امامت سید کاظم موسوی کی نماز ادا کی، اور لوگوں نے برگاہ احدیت میں دعائیں کی اور خوش خرم رہنے کے لیے، اپنے مملکت کے لیے، مملکت ہندوستان کے امن و امان، پورے ملت اسلامیہ کے امن و امان کے لیے دعائیں۔ بارہمولہ میں عید کی نماز کا بڑا اجتماع قدیم عیدگاہ اولڈ ٹاؤن میں ہوا۔ خراب موسم کی وجہ سے بارہمولہ اور سپور قصبوں کی تمام جامع مساجد میں نماز عید ادا کی گئی۔ اس موقع پر امن و خوشحالی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے دعا کی گئی۔ علماء اور خطیبوں نے آج کے دن کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور امت پر زور دیا کہ وہ اپنے غریب پڑوسیوں اور رشتوں کا خیال کریں۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ منشیات اور دیگر سماجی برائیوں سے دور رہیں اور ایک بہتر معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں۔ مقامی اوقاف کمیٹی نے عیدگاہ میں نماز عید کی ادائیگی کو ممکن بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ اور میونسپل کونسل بارہمولہ کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ چیئرمین میونسپل کونسل بارہمولہ توصیف رہنا نے بھی عیدگاہ کا دورہ کیا اور نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ پورے ملک اور وادی کشمیر کے لیے امن و خوشحالی اور خوشیوں کے لیے دعا کی۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کے امن امان، خوشحالی پورے امت مسلمہ کے لیے، پورے عالم اسلامیت کے لیے اللہ پاک کی خوشی کا پیغام لے کر آئے۔ اصل تو موسم کے حالات کی خراب کی وجہ سے یہ مسجدوں میں نماز ادا ہوئی، ورنہ تو عیدگاہوں میں نماز ادا ہونی چاہیے تھی۔ موسم کے اعتبار سے یہاں سے ہم نے عید نماز پڑھی ہے، تو یہ ہم خوشی کا پیغام ہے۔ مقصد یہ ہے کہ خوشی، امن امان، چین، سکون، راحت اور ایک دوسرے کا دکھ ہم بانٹے، بس یہ تو بس ایک۔ میں اپنے تمام اہلیان بارہمولہ کو اوقاف اسلامی بارہمولہ کی طرف سے عید مبارک پیش کرتا ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج بہت عرصے کے بعد، تقریباً 4-5 سال کے بعد عیدگاہ میں نماز کا اہتمام ہوا۔ ہم نے اس میں بڑی محنت کی، اور میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا شکر گزار ہوں، میونسپل کونسل کا شکر گزار ہوں، جس کی ٹیم نے یہاں پہ 11 تاریخ سے ہی کام کیا، اور آج اس قابل ہم ہوئے کہ ہم نے نماز عیدگاہ قدیم میں ادا کی، جس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور ساتھ دیکھ کر آج کے اس مجمع میں شرکت کی۔ بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے عیدگاہ میں نماز پڑھی۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو بڑی مسرت ہوتی تھی، ہم یہاں پہ نماز پڑھتے تھے سارے بچے، تو بڑی خوشی کی بات ہے یہاں پہ ہم نے آج نماز قائم کی، اور جو خاص طور پہ اوقاف ہے ان کی جو بڑی محنت لگی یہاں پہ، جو صدر اوقاف ہے، جو باقی لوگ ہیں، چاہے میونسپلٹی کو لے کے، سب نے ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم یہاں پہ آج نیز جو نماز ہے وہ ادا کریں، اور آج کے دن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پورے ملک میں، پوری دنیا میں امن و امان